ابھی مولانا بتایا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا حبیب صاحب جو شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور جن کا خانقاہ چلتا تھا، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کے اکثر اوقات مسجد میں گزرتا تھا مسجد میں۔ تو سید صاحب جس وقت 12 سال 10 سال کے تھے، اس وقت سید صاحب کے گھر میں تقویت الایمان کی تعلیم ہوتی تھی۔ مولانا حبیب صاحب پردے سے پیچھے رہتے تھے اور سید صاحب عورتوں میں 10-12 سال کے تھے، پڑھ کے سناتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے تقویت الایمان پڑھا ہے؟ وحدانیت سیکھنے کے لیے، توحید سیکھنے کے لیے شاہ اسماعیل شہید احمد شہید اسماعیل شہید الباری کی کتاب تقویت الایمان کا مطالعہ بالکل ضروری ہے، بار بار مطالعہ ضروری ہے، اور ہر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تب جب ایمانی نہیں ہے، اعتقادی نہیں ہے اور ایمانی کمزور ہے تو اعمال بھی کمزور ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے توحید کی فکر کریں، کلمے کو مضبوط بنائیں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی محنت کریں۔ بہت مبارک ہے یہ ہمارے دو نوجوانوں، یہ نوجوان اساتذہ حفاظ کرام جنہوں نے مکتب کی بنیاد ڈالی۔ ہم بہت خوش ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے پروڈکٹ ہیں، انہوں نے میرے مدرسے میں حفظ کیا ہے، ہماری روحانی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے چلائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بچیوں، اپنی عورتوں سے کہیں گے کہ اپنی بچیوں کو پہلے دینی تعلیم سکھائیں، عقائد صحیح کرائیں، دینیا سکھائیں، قرآن صحیح پڑھنا سکھائیں، اور جن گھروں کی عورتیں قرآن صحیح پڑھتی ہیں وہاں جا کے بھی بچیاں پڑھیں، الگ اوقات میں پڑھیں، اور ان کو اردو پڑھنا بھی سکھائیں۔ آج اردو بھی ہم نے چھوڑ دیا، اپنی زبان کو چھوڑ دیا، اپنا کلچر چھوڑا، اپنی زبان چھوڑا، اپنا معاشرہ چھوڑا، اپنی نبی کا طریقہ چھوڑا، اپنے اللہ کا حکم چھوڑا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کوڑے کے ڈھیر پر جائیں گے، ہم ہر جگہ پیٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، پھٹے جا رہے ہیں۔ اسی میں دوستو سب سے اول یہی ہے کہ وہ زمانے میں معذب سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن کر وما علینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا دار بنائے۔ حیا جو ہے ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا آج حیا عورتوں کے اندر سے نکل گیا، عورت عورت نہیں رہی، لڑکی لڑکی نہیں رہی، لڑکی لڑکا ہو گئی، جینس پیٹ پہننے لگی، شرٹ پہننے لگی، بال نہیں کھلے بال ہوئے ہیں، سارے اعضاء اور سارے جسم کا نمائش کر رہی ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے یا آوارگی کے لیے جا رہی ہے؟ اس کو روکو میرے بھائیوں، اس کو روکو میری ماں بہنوں، اس کو روکو میرے بھائیوں، ورنہ ہم سب خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حیادار بنائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی، ہم کو بھی، اور اسلام پر اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کے عمل کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہنر سے پہلے گناہ اتنا حسین کب تھا، کمال علم و ہنر سے پہلے ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ یہ افراتفری کا ماحول نہ بنے، کس طرح سے جم کر بیٹھیں۔ ابھی مولانا کی بہت قیمتی باتیں ہوئی، محترم نے بڑی مفید نصیحتوں سے ہمیں نوازا۔ یقیناً یہ باتیں پابندی کی ہیں، انہی چیزوں کے بگڑنے سے ہمارا سماج بگڑا اور ہم بگڑے۔ ہم جب تک اس طرف نہیں پلٹیں گے، فضول جان کی جس کو بجھا دیا تم نے، فضول جان کی جس کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اس لیے ہمیں انہی باتوں کی طرف پلٹنا یقینی ہے۔ اس سے ہم منزل سے دور ہو گئے ہیں، ہم راہ بھٹک گئے ہیں اور غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ اس لیے غلط روی چھوڑ کر ہم صحیح سمت میں سفر جاری کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں وہی ہیں۔ قرآن میں کسی بھی حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم پھر سے پلٹیں اللہ کی طرف، ہم بھاگیں اللہ کی طرف، اللہ کی رحمتوں کی طرف، اور اسی معاشرت کو اپنائیں جو معاشرت ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دے گئے تھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ لوگ بار بار جو ہے نظم کی فرمائش، ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ آدمی تقویٰ شعر ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدی للمتقین ہے قرآن۔ تو اس پر مجھے 4 مصرے کہنے کی توفیق نصیب ہوئی، جو میں نے کسی اصلاح معاشرہ کے جلسے میں یہ بات کہی تھی۔ صرف وہی 4 مصرے کا میرے پاس وقت ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ دیجیے گا۔ ظلم کا فیصلہ بدل دینا، ظلم کا فیصلہ بدل لینا، آج ہی قافلہ بدل لینا، ظلم کا فیصلہ بدل لینا، آج ہی قافلہ بدل لینا، یہ خدا تک نہ لے کے جائے گا،
یہ خدا تک نہ لے کے جائے گا، اس لیے راستہ بدل لینا، ظلم کا فیصلہ بدل لینا۔ اب اس کے بعد بلا تمویل و تاخیر میں مہمان محترم جناب مولانا سمیع اللہ صاحب ندوی کو دعوت دیتا ہوں، محترم تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، علماء کرام، میں کچھ کہنے سے پہلے آپ لوگ یعنی اہل بسنا والے سے یہ درخواست کروں گا کہ آج جو میرا آنا ہوا ہے ایک اور جلسے کو چھوڑ کر کچھ سمجھ کر ہی آیا ہوں۔ انشاءاللہ بیچ میں بات آئے گی کیوں آیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الحق وقام بالحجة، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم۔ محترم جناب حضرت مولانا جنید صاحب ندوی و قاسمی دامت برکاتہم و تمام علماء کرام اور سامعین بزم، آج کا عنوان وہ عنوان جو حفاظ کرام سے منسلک ہے اور وہ عنوان جو اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے۔ آج ہمیں کہنا یہ جو ذمہ دار حضرات تھے وقت کی، انہوں نے درخواست کو قبول کیا، آج جامعہ سلیمانیہ بسنا کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، آج الگ کچھ کہنا ہے، خاص طور سے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے کہ جس شخصیت سے متعلق اور جس اکابر میں جو اہمیت اور اہم نسبت اور جس علماء کو علماء امت نہیں بلکہ علامہ اقبال نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ جو شیر کا فرحات کو ہے ہندوستان میں تو علامہ سید سلیمان ندوی ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب انہوں نے عرض القرآن لکھا ہمارے سید صاحب نے تو علامہ انور شاہ کشمیری جن کے علم کا دریا، جن کے علم کے ایک سمندر پوری دنیا میں بالکل ایسا سمندر تھا جو آج بھی دیوبند نہیں بلکہ پوری دنیا اس سمندر سے پانی پی رہا ہے، اس نے کہا، اور وہ حضرت علامہ نے کہا کہ جب آپ نے عرض القرآن ان کے سامنے ہدیہ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ یہ سلیمان کی جانب سے یہ عرض القرآن ہدیہ نہیں بلکہ سرمہ سلیمانی ہے۔ میرے دوستو، آج بتانا یہ ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی ایک واحد شخص تھے تو پوری دنیا کو انہوں نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا اور ایسی زندگی دی کہ علامہ سید سلیمان ندوی بیک وقت جمعیت الواحد کی صدارت بھی کرتے ہیں، بیک وقت آپ تحریک خلافت کی قیادت بھی کرتے ہیں، بیک وقت دولت العلماء کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، بیک وقت پاکستان کے قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے علامہ سید سلیمان ندوی۔ جسنا والوں فخر کرو، سمجھو کہ سید صاحب کیا ہے۔ سید صاحب کو دیکھنا ہو تو اعظم گڑھ جا کے دیکھ لو، سید صاحب کو دیکھنا ہو تو خدا بخش لائبریری پٹنہ جا کے دیکھو، سید صاحب کو دیکھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند العلماء لکھنؤ جا کے دیکھو، سید صاحب کو دیکھنا ہے تو مکہ اور مدینہ چلے جائیے، سید صاحب کو دیکھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند چلے جائیے، اگر اور اس سے آگے بڑھنا ہے تو سید صاحب کو یورپ کی زندگی میں دیکھ لیجئے۔ مستشرقین اس کو کہتے ہیں جس نے اسلامی قوانین کو، اسلامی کتاب کو، قرآن حدیث کو پڑھا اور اس میں کمیاں نکالی۔ آپ کے گاؤں کا وہ فرد، آپ کے گاؤں کا وہ سرخیل اعظم، آپ کے گاؤں کا وہ قائد اعظم جس نے مستشرقین کو دانت چبا دیا، دندان شکن وہ جواب دیا کہ پوری دنیا نے سید صاحب کو ایک اپنا استاد مانا، یہاں تک اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر ادیب علامہ اقبال نے اپنا استاد مانا، اور علامہ اقبال نے یہ کہہ دیا کہ سید صاحب نے جہاں مستشرقین کا دندان شکن جواب دے دیا،
آج تک کوئی محقق وہاں پہنچ نہیں پایا. یہ سید سلیمان ندوی کی جامعیت اور شخصیت تھی. مراج سید صاحب کے مدرسہ خانقاہ کی شکل میں بدلا ہوا ہے. میں دسنا والوں سے کہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سید صاحب کے مدرسہ اور سید صاحب سے جو نسبت جڑا ہوا مدرسہ ہے, اگر اگلی مرتبہ میں آیا, آج 4 حفاظ نظر آ رہے ہیں, کم سے کم 40 حفاظ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کم سے کم 50 لڑکے ندوۃ العلماء جائیں یہاں سے. یہ ہماری خواہش ہے. اور یہ دسنا والوں میں آپ کے دل کی آواز کہنے چاہ رہا ہوں, اور آپ لوگ بیدار ہوئیے. ایک سید صاحب نے پورے ہندوستان کو وہ زندگی دی, پورے ہندوستان کو وہ رو دیا, اور بلکہ ہندوستان نہیں ناانصافی ہوگی, پوری دنیا کو وہ رو دی کہ پوری دنیا آج سید صاحب کے نام سے, سید صاحب کے علم سے, سید صاحب کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں. سید صاحب کو جانا تو یو پی والے نے جانا, سید صاحب کو جانا تو اہل علم نے جانا, سید صاحب کو جانا تو پاکستان والوں نے جانا. ہم لوگوں نے تو سید صاحب کو فراموش کر دیا. آج سید صاحب کے نام سے یہ اتنا بڑا دسنا پٹنا, سید صاحب کی زندگی, ارے یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ دیکھیے تو سید صاحب کا علاقہ یہاں دسنا ہے. آگے بڑھیے تو مولانا علامہ مناظر حسین گیلانی کا دسنا وہ ہے, گیلان ہے. آگے بڑھیے تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا بہار شریف ہے. یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر علماء صلحاء مفکرین کی جماعت اٹھی, اور جب بھی بگاڑ آیا, آج بگاڑ آ چکا ہے, آج ہر جگہ فساد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, آج کرپشن, آج اتنا کرپشن ہو گیا, اتنا ریئیکشن ہو گیا کہ بالکل براسٹ ہو چکا ہے, پڑ چکا ہے, ایک دم زمانہ بالکل تتر بدر ہو چکا ہے. آج زمانے کے اندر لوگوں کے اندر بدعنوانیاں, خرافات, بد اخلاقی, اور نہ جانے کیسے کیسے ان کے اندر ناسور بیماریاں پھیل گئی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں جسنا کی عورتوں سے بھی اور ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ وہ بچہ پیدا کریں کیا سید سلیمان کی نیابت کر سکے. آج وہ شیر پیدا کرے کہ سید سلیمان کی نیابت کر سکے. یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس علاقے کی کہ سید صاحب کے بعد, اور آپ بھی دیکھتے ہیں اس علاقے میں حفاظ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, بس سید صاحب کی نیابت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا آج سے ان دسنا والوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پھر سے جو تحریک اٹھتی ہے کسی دسنا سے اٹھے گی, اور وہ تحریک اٹھے گی یہ ہندوستان کے لیے تحریک نہیں رہے گی بلکہ عالمی سطح پر تحریک ہوگی, حقیقت کی تحریک ہوگی, انصاف کی تحریک ہوگی, عدل کی تحریک ہوگی, قیادت کی تحریک ہوگی, اور صحیح تحریک ہوگی. پوری دنیا اس کو مانے گی اور کہا جائے گا اسلم تسلم, اسلام لاؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے. صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھو, اسلام کو بوجھو. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کے اندر وہ حقانیت ہے, اسلام کے اندر وہ صداقت ہے. کیا سارا نظام فیل, سارا سسٹم فیل, سارے قوانین فیل, مگر آج اسلام ایک ایسا قوانین ہے, اسلام ایک ایسا نظام ہے, اسلام ایک ایسا دستور حیات ہے کہ پوری دنیا کو نسخہ کیمیا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح پیش کیا جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تھے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. صحابہ کرام کی تعداد مختصر تھی مگر حق کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, اخلاص الہیت کے ساتھ اٹھے تو 313 تھے. کیسے وہ کسرا کو رنگ ڈالا اور دنیا کے سامنے انہوں نے اپنے سامنے قدموں کے سامنے دنیا کو سر ہم تسلیم کروا کے دکھا دیا. میں اس لیے جسنا والوں سے گزارش کرتا ہوں, میں حکم نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ سید صاحب کا گاؤں ہے اور سید صاحب کے گاؤں میں حکم دینا بھی سید انصافی بیادبی ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج 4 لڑکے ہیں, اگلی مرتبہ 40 لڑکے تیار کیجیے اور 40 سے کم 50 لڑکے دارالعلوم علماء کی نیابت کے لیے بھیجیے. اس علاقے میں بہت ضرورت ہے میرے دوستو. آج ایسا ماحول ہو گیا ہے, آج ایسا کرپشن پھیل گیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء حقانی اٹھے, اور جب بھی بگاڑ آیا ہے, جب بھی فساد آیا ہے تو علماء اٹھے ہیں. اور یہ زمانہ ہے, آج زمانے میں پھر علماء حق کی وہ بازگشت جس طرح سے 1857 کے بعد جس طرح سے ہندوستان میں فساد آیا, ہندوستان میں بگاڑ آیا اور انگریزوں نے اس ملک پر قابض ہونا چاہا اور قابض ہو گئے تو ایک شیر مسعود ٹیپو سلطان وہاں سے اٹھا. اس کے بعد علماء کرام کی وہ ٹیم تیار ہوئی. آج میں اسکول کے بچے اور بچیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں کہ اپنے علماء کرام کی تاریخ کو پڑھیں کہ علماء کرام کے خون کا لہو کیا, یہ سینچا ہوا ہندوستان ہے, یہ ہندوستان ہم نے سینچا ہے, ہمارے باپ دادا نے ہندوستان کو سینچا ہے. کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا ہم غلام ہے, کسی کا ہمیں کرایہ دار ہے, بلکہ برابر کے حصے دار نہیں بلکہ آگے چڑھ کے حصے دار ہے. اس لیے پوری امانتداری کے ساتھ, پوری نیابت کے ساتھ, حق پرستی کے ساتھ ہم غیر مسلموں میں ظلم کرنا نہیں چاہتے مگر ہم انصاف چاہتے ہیں. آج جو نا انصافیاں ہو رہی ہے, آج جو بدعنوانیاں ہو رہی ہے, آپ کو بالکل تاکہ نسیہ کر دیجیے, ایک سیسا پلائی دیوار ہو جائیے اور صحیح معنی میں ہوا سماکم المسلمین کے ایک لڑی بن جائیے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آواز ہے, قرآن کی صداقت ہے کہ تم مسلمان ہو. صرف مسلمان کی بیس پر, صرف مسلمان اور کلمے کی بیس پر اور صحیح معنی میں اس اور رہنمائی کرے. یہ نوجوان, آج نوجوانوں کو بتایا جائے, یہ نوجوان لڑکیاں, یہ نوجوان لڑکے
جو امت کے مستقبل ہے ان کو سنوارا جائے, ان کو سینچا جائے. جس طرح سے علامہ سید سلیمان ندوی کی ماں نے ایک سید صاحب کو سینچا تو پوری دنیا نے فیض پایا. آج ضرورت اس بات کی ہے, افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے علاقے کے نوجوان سید صاحب کا صحیح تعارف نہیں جانتے ہیں. سید صاحب کو یہ نہیں جانتے سید صاحب نے تصانیف کیا کی ہے, سید صاحب کی علمی خدمات کیا ہے. سید صاحب سیاسی رہنما تھے, دینی رہنما تھے, ملی رہنما تھے, فکری رہنما تھے. اس زمانے گئے, اس زمانے میں نہرو جی کے والد صاحب بھی اس زمانے میں سید صاحب کو کہتے تھے سید صاحب آپ ضرور میرے جلسے میں تشریف لائے کیجیے, یہ آپ کے گاؤں کے ایک فرد تھے. اس طرح سے سید صاحب کی یعنی تمام جہت میں سید صاحب کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ دنیا نے ان کو تسلیم کیا. کبھی جمعیت الرحمن کی صدارت کر رہے ہیں, تو کبھی تحریک خلافت کی صدارت کر رہے ہیں, کبھی ندوۃ العلماء کی قیادت کر رہے ہیں. اللہ جانے عربوں کی بھی قیادت کی انہوں نے. اللہ نے کتنی رہنمائی کی عربوں سے لے کے ہندوستان تک, ایشیا اور بر صغیر پوری دنیا میں انہوں نے اپنے علم کا سکہ جما لیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اٹھے اور آج جامعہ سلیمانیہ اس دسمہ کو اٹھا کے کئی اور جگہ لے جائیں. اب مجھے امید ہے کہ میری آواز جو دل سے نکل رہی ہے آپ لوگ اس کو قبول کیجئے. اب مجھے امید ہے تیار ہو سکتا ہے. میں ضرورت اس بات کی ہے, میں باپ والوں سے بھی کہنا چاہوں گا اپنے بیٹوں کو تیار کرو, ٹیپو سلطان بنو, سید سلیمان ندوی بنو, شیخ الہند بنو, شیخ الاسلام بنو, اسد بدری بنو. اس طرح کے ایسے علماء بنو کہ پتہ چلے کہ پوری دنیا کو قیادت کس کیا چیز کا نام ہے. آج ہم لوگ دل پر نعرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ جانے کیسے کیسے چیزوں میں آج حق بات کو چھپا لیتے ہیں, دلوں میں رکھ لیتے. یہی ناانصافی ہے. حق بات کو حق بات ہوتی ہے. صاف ستھرے انداز 20 کروڑ کی آبادی مسلمان کی ہے. میں کھلے عام کہتا ہوں کسی کو بھی اگر یہ کرنا ہو, جانچ پڑتال کرنا ہو, کل ہندوستان میں 35 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہے. آج بہار میں کم سے کم 3 کروڑ کی آبادی مسلمان کی ہے. آج ان کی حالت یہ ہو گیا ہے کہ غیر قوم سے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, یہ لینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے, دینے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے. مگر مسلمان جو اوپر تھا آج نیچے آ گیا, ذہنیت کی وجہ سے, روحانیت کی کمی کی وجہ سے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈھانچے کو ختم کیجیے, روحانیت میں آئیے, صحیح معنی میں قیادت میں آئیے اور صحیح معنی میں سوچیے کہ اسلام کیا دیتا ہے اور مغرب کیا دیتا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ظلم کیا ہے, انصاف کیا ہے, عدل کیا چیز ہے. اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو صحیح معنی میں منظر عام پر لانا پڑے گا. نہیں تو آپ یاد رکھیں وہ زمانہ دور نہیں, وہ زمانہ تم نے جس طرح سے تاتاریوں کا زمانہ تھا کہ مسلمان مردوں کے تاتاری عورتیں کہتے تھے کرو, اللہ کا گردن مار دیا کرتے تھے. جب ان کے اندر سے روحانیت چلی گئی, جب اسلام ختم ہوتا ہے تو اسی طرح سے مسلمان غسام کا غسائی سال کی مانند ہو جاتا ہے. ایسے رہتا ہے جس طرح 35 کروڑ کی آبادی ہندوستان میں ہے, آج کوڑے کی مانند ہے. ان کی مثال آج کوڑے کی سی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا آج کوڑا کرکٹ کی مانند ہو گئے, کوئی اہمیت نہیں, کوئی طاقت نہیں, ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 313 صحابی تھے, پوری دنیا کو رون ڈالا. کیسر و کسرا نے اپنا تاج سامنے رکھ دیا. یہ کیا تھا, وہ زمانہ تھا جس میں ایمان کا زمانہ تھا, صداقت کا زمانہ تھا, محبت کا زمانہ تھا, ایمان کا زمانہ تھا, عدالت کا زمانہ تھا, جس کو علامہ اقبال نے کہا سبق میں پڑھ صداقت کا, عدالت کا, سبق میں پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لہذا سبق, صداقت ہو, عدالت ہو, شجاعت ہو, تمام چیز مسلمانوں میں آج ضروری ہے کہ آج بیداری لائی جائے, ایک تحریک چلائی جائے, انقلابی شکل میں آ جائے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امن کے علم بردار ہیں, ہم انصاف کے علم بردار ہیں. یہ تھے جناب مفتی سمیع اللہ ندوی صاحب جو ابوبکر صدیق اکیڈمی مدھوبنی کے ناظم تعلیمات ہیں. محترم کی جذبات سے بہت حد تک اتفاق ہے. اللہ ہم کو ان جذبات میں حصہ عطا کرے, ان جذبات کا حصہ عطا کرے. تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا, تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا, تو میری سانس میں موجود ہے خوشبو کی طرح. اب میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب مفتی امتیاز صاحب نالندری, استاد معہد العالی امارت شریعہ, جنہیں اللہ نے بسطاً فی العلم والجسم بنایا ہے, محترم کو میں دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، دور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام، اور وہ سبھی لوگ جو نہ جانے کون کون سی پریشانی اور کون کون سی مشقت برداشت کر کے اس جلسگاہ میں تشریف لائے، اور جو کچھ اسٹیج سے کہا جا رہا ہے اس کو غور و فکر سے سن رہے ہیں. میرے محترم، میں نے خطبے میں ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف قرآن کریم نہیں آیا. قرآن کریم سے پہلے زبور آیا ہے، قرآن کریم سے پہلے انجیل آیا ہے، قرآن کریم سے پہلے توریت آیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے صحیفے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام